بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ میں سعودی عرب میں 5 سال سے مقیم تھا اور میں بہت غریب آدمی تھا، چوری کام کرتا تھا، میرے کاغذات نہیں بنے تھے۔ ایک دن ایک خوبصورت عربی عورت میرے پاس آ گئی، کہتی میرے لیے کام کرو، میرے گھر میں رہو، میں مہینے کے 20,000 ریال دوں گی۔ میں فوراً مان گیا کیونکہ پاکستانی 10 لاکھ بنتا تھا، اور عورت کے گھر گیا تو جب اس نے 3-4 دن بعد پہلا کام بتایا تو میرے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ تو مجھ سے عربی عورتوں کے ساتھ۔ میرا نام امجد ہے، میں سعودی عرب میں 5 سال سے مقیم تھا۔ نئی شادی ہوئی تو ایک ہفتے بعد ہی ماں نے بہنوں کے شادی اور یہ باتیں کر کے دل جلانا شروع کر دیا کہ تمہاری شادی پر بہت خرچہ ہو گیا ہے، قرضہ لیا ہے، اب تمہیں جا کر ہی قرضہ اتارنا اور بہنوں کی شادی کا جہیز بھی بنانا ہے۔ ماں کا کہنا تھا کہ تمہاری شادی اس لیے کروا دی کہ کل کو یہ نہ کہو کہ میں بڑا تھا تو میری شادی پہلے نہیں کروائی، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ بیوی کے پلو سے باندھ کر بیٹھے رہو، باہر جاؤ، بہنوں کے لیے جہیز جمع کرو، جب بہنوں کی شادی کرو لو تو پھر اپنی بیوی کے ساتھ بے شک الگ رہنا، جو مرضی کرنا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بات تو ان کی بھی ٹھیک تھی، اکلوتا بھائی تھا، 3 بہنیں تھیں، اگر صرف گھر چلانا ہوتا تو پاکستان میں ہی کوئی نوکری کر لیتا، لیکن بہنوں کے جہیز بنانے تھے اور بیوی کا خرچہ بھی تھا، اسی لیے سعودی عرب چلا گیا۔ ہم جیسے لوگ یہاں پر یہی سوچ کر آتے ہیں پاکستان کے کوئی بہت ہی آسان کام ہوگا، 3-4 گھنٹے کا کام اور اس کے بعد پیسے مل جائیں گے، لیکن یہاں پر آ کے پتہ چلتا ہے کہ اپنے ملک میں روکھی سوکھی بھی مل جانا اچھی بات ہے، کم سے کم انسان عزت سے کھاتا ہے۔ مجھے سعودی عرب میں 5 سال ہو گئے تھے، میں ابھی تک اپنے کاغذات نہیں بنوا پایا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی جمع نہیں ہوتے تھے، جو پیسے تھوڑے بھی جمع ہوتے وہ گھر بھیج دیا کرتا تھا۔ اس پر بھی گھر والے کہتے کہ گزارا نہیں چل رہا ہے۔ بیوی سے بات کرتا تو وہ اپنے رونے لگ جاتی، کہتی تھی کہ نئی نویلی دلہن کو شادی کے 1 ہفتے بعد ہی چھوڑ کر چلے گئے اور اب 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی اولاد بھی نہیں نصیب ہوئی۔ مجھے یہ وقت میں نے کیسے گزارا ہے، میں یہ جانتی ہوں۔ آپ نے میری جوانی کو ضائع کیا ہے، میری زندگی کو برباد کیا ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ واپس آ جائیں تب بھی نہیں۔ میں بہت پریشان رہتا تھا، کس طرح میرے کاغذات بن جاتے۔ میں اتنا پڑھا لکھا تھا کہ ایسی نوکری کر لیتا جس میں مجھے گھر جانے کی بھی سہولت مل جاتی اور ٹکٹ کے پیسے بھی بن جاتے، لیکن سارا مسئلہ کاغذات کا تھا، جس کے لیے کافی ساری فیس جمع کروانی ہوتی۔ وقت ہاتھ سے نکلتا چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا، سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کروں۔ کوئی بھی کام نہیں ملتا تھا، پورا دن محنت کرنے کے بعد بھی اتنے ہی پیسے بنتے تھے کہ جتنے شاید پاکستان میں ہوتا تو بنا لیتا تھا۔ کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ واپس چلا جاؤں، مزدوری کر لوں گا، دہاڑی کر لوں گا، لیکن یہاں نہیں آؤں گا۔ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اب یہاں کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو مجھے پیسے دے دے تاکہ میں واپس کی ٹکٹ کروا لیتا اور مجھے پیسے دیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ بھاگ جائے گا۔ اس معاملے میں اب کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن ایک بس سٹینڈ پر بیٹھا تھا، رات کا وقت تھا، گھر بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جو کمرہ لیا تھا اس کا کرایہ دینا تھا۔ میری جیب میں پیسے تو تھے نہیں، کرایہ دیتا، لیکن پھر کھانے کو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب ایک عورت بھی وہاں آ کر کھڑی ہو گئی، عورت کافی لمبی تھی، اس نے لمبا سا کالا چوغا پہن رکھا تھا، لیکن چہرے پر سے نقاب ہٹا ہوا تھا، دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی تھی، لیکن اس وقت کوئی بھی چیز میری آنکھوں کو اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے تو اپنا آپ بھی ویسا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ پریشان لگ رہے ہو، یہاں پر کچھ لوگوں کو اردو بولنا آتی تھی۔ ویسے اس کے لہجے سے لگ رہا تھا جیسے اس نے ابھی ہی اردو بولنا سیکھی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کا لہجہ تو کافی صاف ہے، تو کہنے لگی کہ مجھے 7 سے 8 زبانیں آتی ہیں، اردو تو میری باپ کی زبان تھی اور میرا کام ہی ایسا ہے کہ میں نے کہا کیا کام ہے آپ کا؟ تو وہ آگے سے مسکرا دی اور بولی تم کام کرو گے
کیونکہ جس طرح سے تم بیٹھے ہو لگتا ہے تم بہت پریشان ہو، اور آج کل ہر پریشانی کا حل پیسے میں ہی ہے۔ اگر جیب میں پیسے ہوتے تو کبھی بھی ایسے نہیں بیٹھے ہوتے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ٹھیک کہتی ہو، میرا مسئلہ بھی یہی دولت ہی ہے جو پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن مجھے کوئی بھی ایسا کام نہیں مل رہا جو میری ضرورت کو پورا کر سکے۔ اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ ایسے ہی انسان کی تلاش تھی جو بہت زیادہ مجبور ہو، کیونکہ مجبور لوگ محنتی ہوتے ہیں۔ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، وہیں رہو، میں تمہیں ایک کام بتاؤں۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے تو میرا نام تک نہیں پوچھا اور کام دینے کی بات کرتی ہیں۔ ویسے یہاں پر یہ سب ہونا نارمل تھا، کیونکہ ادھر لوگ سیدھی بات کیا کرتے تھے، زیادہ لمبی باتیں کوئی بھی نہیں کرتا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ تمہارا نام بھی پوچھ لوں گی۔ میں نے کہا کہ کام کس نوعیت کا ہوگا؟ اگر آپ نے مجھ سے اپنے گھر کے کام کروانے ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں پہلے بھی کسی کے گھر میں کام کر چکا ہوں، لیکن یہ لوگ بڑے ظالم تھے، کام زیادہ کروا لیتے، پیسے کم دیتے تھے۔ ایک گھر میں 2 مہینے کے لیے کام کیا، وہ بھی ایک عورت تھی جو مجھ سے بہت زیادہ کام کرواتی تھی اور پیسے کم دیتی تھی، پھر بھی میں مجبوری میں کام کرتا رہا۔ لیکن مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے اسی برتن میں کھانا ڈال کر دے رہی تھی جس میں اپنے کتے کو کھانا دیا کرتی تھی۔ میں نے فوراً وہ نوکری چھوڑ دی اور قسم کھا لی کہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، اس طرح کا کوئی کام نہیں ہے۔ میرے گھر میں کام کرنے کے لیے پہلے ہی 2 سے 3 نوکر ہیں، اور تمہیں میرے لیے کام کرنا ہے، میرے گھر کا کام نہیں کرنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے۔ کام کی نوعیت میں تمہیں گھر جا کر سمجھا دوں گی، فکر نہیں کرو۔ میں نے کہا کہ مجھے پیسے کتنے دیں گی؟ پہلے جگہ جگہ سے دھوکہ کھا چکا ہوں، اس لیے پہلے ہی پیسوں کی بات کر دی، کیونکہ پیسوں کے لیے ہی تو انسان کام کرتا ہے، اپنی محنت کی اجرت مانگتے میں بھلا کیسی شرم؟ اپنے وقت اور محنت کے پیسے مانگنا کوئی بھی بری بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں 1 مہینے کے 20,000 ریال دوں گی۔ یہ لفظ سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا، اس قدر شدید رد عمل دینے کے پر مجبور ہو گیا۔ میرا منہ کھل گیا اور میں نے کہا کہ کیا 20,000 ریال؟ کیونکہ 1000 ریال کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی، کیونکہ 20,000 ریال کوئی چھوٹی رقم نہیں تھی، یہ پاکستانی 10 لاکھ روپے بنتے تھے، اور پاکستانی 10 لاکھ روپے اگر میں 1 ماہ میں بھیجتا اور کچھ پیسے اگر یہاں بھی لگا دیتا تو کم سے کم میں مہینے کے 7 سے 8 لاکھ روپے گھر بھیج سکتا تھا۔ میری بہنوں کی شادی 1 سال کے اندر ہی ہو جانی تھی، اس کے بعد میں بھی اپنے گھر جا سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے لیے کام کروں گا، اور اس کے بعد میں نے کوئی اور بات نہیں سوچی، اتنا کہا کہ پکی بات ہے، پیسے تو دے دوں گی نہ۔ اس نے کہا کہ ہاں تمہارے لیے پیسے زیادہ ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ پیسے زیادہ نہیں ہیں۔ راستے میں جاتے ہوئے اس نے میرا نام بھی پوچھا اور یہ بھی کہنا تھا کہ کس ملک سے ہو، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، مجھے آپ پر بہت بھروسہ ہے۔ اس نے مجھے ایک کمرہ بھی دکھایا جو دوسری منزل پر تھا، اور کمرے کے ساتھ ایک باتھ روم بھی تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک میں یہاں ہوں ادھر ہی رہوں گا۔ میں نے کہا کہ میرا کام تو… اس نے کہا کہ تمہیں تمہارا کام جلد ہی بتا دیا جائے گا، تمہیں اپنا حلیہ ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا جب میں شادی کر کے آیا تھا، اس وقت میری عمر 22 سال تھی، ابھی بھی میری عمر کچھ نہیں زیادہ نہیں تھی، میں 27 سال کا تھا، اور 27 سال نوجوان جو عین جوانی کے وقت میں ہوتا ہے، لیکن ٹینشن نے میری ایسی حالت بنا دی تھی کہ جیسے میں 30 سال سے بھی اوپر کا آدمی بن چکا ہوں۔ لوگ اپنا خیال بھی رکھتے ہیں جو میں نے نہیں رکھا تھا، لیکن ٹینشن سے ہی انسان خراب ہوتا ہے۔ اس نے کہا تمہیں اپنا حلیہ اور صحت درست کرنی ہوگی، اپنا حلیہ بھی بہتر بنانا ہوگا، تمہیں بہت زیادہ مہذب اور خوبصورت نظر آنا ہے، کیونکہ یہ کام ہی ایسا ہے۔ دماغ میں سوچنے لگا کہ ضرور کوئی بلیک ٹینڈنگ کا کام ہوگا، اس لیے تو واقعی انسان کو بالکل ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، بالکل ٹیپ ٹاپ ہونا چاہیے، کیونکہ انسان کی شخصیت کبھی کبھی اس کے الفاظ سے ہی بول پڑتی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گا۔ جو انسان آپ کو مہینے کے 10 لاکھ دے رہا ہو، اگر وہ آپ پر یہ کہے کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جاؤ تو آپ بے شک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیں گے۔
5 سال میں پہلی دفعہ مجھے سکون کی نیند آئی۔ بستر بھی بہت صاف، ورنہ تو ہم ایک کمرے میں 8 لوگ ایک کمرے میں کیسے سوتے تھے یہ ہم ہی جانتے ہیں، اور دماغ میں کوئی ٹینشن بھی نہیں تھی۔ جب سے اس نے پیسوں کے بارے میں بتایا تھا اس کے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ اتنے سارے پیسوں سے تو میرے سارے مسئلے حل ہو جانے تھے، میں 6-7 مہینے بعد اپنی بیوی سے ملنے بھی جا سکتا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ پیسے آ جائیں گے تو بھیج دوں گا اور کہوں گا کہ کوئی اچھی نوکری لگ گئی ہے۔ وہ لوگ یہ بات وہ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ وہ میری بیوی کو دولت سے کوئی مقصد نہیں تھا، بس وہ کہہ رہی تھی کہ آپ واپس آ جائیں۔ پتہ نہیں میرے گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، وہ کچھ بتاتی بھی نہیں تھی، اور میرے پاس بھی پیسے نہیں ہوتے تھے کہ بار بار اسے فون کر سکوں۔ یہاں سے کال بہت مہنگی پڑتی تھی۔ اگلے دن مجھے صبح ہی جگا دیا گیا۔ نیند اچھی آئی تھی، اسی لیے نیند پوری ہو گئی۔ اس عورت نے مجھے ایک شخص سے ملوایا جس نے کہا آج سے میں آپ کا ٹرینر ہوں، آپ کو ٹرین کروں گا۔ میں نے کہا کہ کس بات کے لیے ٹرین کریں گے؟ تو کہنے لگا کہ آپ کو تھوڑا فٹ کرنا ہے۔ عورت کے کہنے پر مجھے مردوں کے سیلون بھیجا گیا، جہاں پر میرے بالوں کو کلر بھی کیا گیا اور میرے ہاتھ پاؤں بھی صاف کر دیے گئے۔ میری داڑھی بھی شیو بنائی اور میں پہلے سے بہت زیادہ مختلف اور اچھا لگ رہا تھا۔ لیکن ٹرینر صاحب نے پورا دن مجھ سے ورزش کروائی اور مجھے نئے کپڑے بھی لے کر دیے۔ مجھے تو ایسا سمجھایا گیا جیسے میں کسی فلم کا ہیرو ہوں اور میں نے کسی فلم میں ہیرو کا کام کرنا ہے۔ 1 مہینے تک تمہیں اپنا خیال کرنا ہے۔ اس عورت کا نام جو بھی ہو، لیکن وہاں پر سب اس کو میڈم کہتے تھے۔ میں نے وہاں نوکروں کو ایک عجیب بات کرتے ہوئے سنا۔ کہنے لگی کہ یہ ہے نیا بکرا جس کو کوکو لے کر آئی ہے۔ ویسے تو یہ بڑا ہی حسین ہے، لیکن ادھر کا نہیں لگتا، باہر کا ملک سے آیا ہے، تبھی تو اس کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ سچ کہوں گی تو یہ باتیں سن کے میں تھوڑا حیران ہوا اور پریشان بھی۔ وہ کسی بارے میں بات کر رہی تھی۔ کیا کوکو پہلے بھی اس طرح سے مردوں کو لایا کرتی تھی؟ ابھی تک اس نے مجھے ٹھیک سے یہ نہیں بتایا تھا کہ میرا کام کیا ہوگا، لیکن جس طرح یہ عورت باتیں کر رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر مجھ جیسے مرد آتے جاتے رہتے ہیں۔ شکل و صورت کا اچھا تھا تو کیا ہوا، وہ مجھے صرف اسی لیے لے کر آئی تھی کیونکہ میری شکل و صورت اچھی تھی۔ کہیں یہ مجھ سے شادی تو نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی مجھے اتنا سجا سنوار رہی تھی۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو میں کبھی بھی اس سے شادی نہ کرتا، چاہے وہ اس کی جگہ 40,000 ریال دیتی تب بھی اس سے شادی نہ کرتا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیا ہی کیا تھا، کچھ بھی نہیں دے سکا تھا اسے۔ ان 5 سالوں کے انتظار کے بعد اگر میں اس سے بے وفائی کرتا، اسے 5 سالہ انتظار کے تحفے میں بے وفائی دیتا، تو پھر مجھ سے زیادہ ظالم شخص کوئی نہ ہوتا۔ پہلے ہی مجھ پر اتنی مصیبتیں آئی ہوتی تھیں۔ میں اس سے دل سے بد دعا نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن اس عورت کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، دولت شہرت تھی، گھر تھا، پیسے تھے، نوکر تھے، اور ایک سڑک سے اٹھائے ہوئے شخص سے شادی کیوں کرے گی؟ اسے ایک دفعہ مجھے دیکھنے سے مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی، اور اس طرح کے فیصلے تو صرف محبت ہی میں کیے جاتے ہیں، اور اس کا مطلب میں غلط سوچ رہا تھا۔ اس نے میری مدد کی تھی، مجھے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں نہیں سوچنی چاہیے تھی۔ میں مشکلوں اور تنگ دستی میں 5 سال 5 صدیوں کی طرح گزارے تھے، لیکن اچھے ماحول اور 1 ماہ کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے خود کو دیکھا تو حیران رہ گیا، میں کیا ہو گیا تھا؟ میں بہت ہی خوبصورت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ کوکو بلایا گیا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میں نے بہت مہنگے کپڑے اور جوتے پہنے ہوئے تھے۔ میں کھڑا بھی ایسے تھا جیسے مجھے بتایا گیا تھا کہ تم نے اس طرح سے کھڑے ہونا ہے۔ ٹرینز آ گیا اور اس کو اور کوکو سے کہنے لگا کہ دیکھو میں نے کیا کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے کام پہ تو مجھے پہلے دن سے ہی بھروسہ ہے، بہت ہی اچھا کام کیا ہے تم نے، یہ تو بہت ہی زیادہ ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ ٹرینرز نے کہا کہ آپ کی نظر تو جوہری کی ہے، آپ میرا پہچان لیتی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ لیکن ہیرے کو تراشنے تو تم ہی ہو نا۔ پھر اسے کہنے لگی کہ اب بتاؤ کیا لگتا ہے تمہیں کہ کہاں تک چلا جائے گا
تو اس نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ 7,000 تو کہیں نہیں گیا۔ وہ کہنے لگی 1 ہفتے کا، تو وہ اپنے بڑے بڑے دانت دکھا کر ہنس دی، اور پھر وہ آدمی کہنے لگا کہ نہیں 1 رات کا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ چلنے لگے۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ تو میرا کام بتا دیں۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں بتانا نہیں ہے، اب تو تم نے کام کرنا ہے، بس تیار رہو۔ اور ٹرینرز کو کہا کہ آج اسے اچھی سے کپڑے دینا تاکہ اور بھی زیادہ اچھا لگے۔ شام کو مجھے پھر سے تیار کر دیا گیا اور ایک بہت بڑے مال میں لے جایا گیا۔ یہاں عورتیں اور مرد بھی ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں بہت زیادہ حسین ہوں، کیونکہ اس کی وجہ ایک میرے کپڑے اور جوتے جو بہت ہی مہنگے تھے، دوسرا میرے ساتھ 2 گارڈ بھی چل رہے تھے۔ ٹرینر بھی میرے ساتھ تھا جو آج میرا گارڈ بنا ہوا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک جامنی رنگ کا رومال پکڑا دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ تم نے ہاتھ میں پکڑنا ہے اور اسے پکڑ کر رکھنا ہے کہ سب لوگ اس کو دیکھیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہی میرا کام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یہی تمہارا کام ہے۔ دراصل تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کسی برانڈ کے کپڑے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ تمہاری طرف متوجہ ہوں تاکہ لوگ ہم سے پوچھیں کہ یہ کپڑے آپ نے کہاں سے لیے ہیں۔ اس طرح ان کی مشہوری ہوگی اور پھر لوگ انہی سے کپڑے لیں گے اور ہم سے ان کا پتہ پوچھیں گے، اور اسی طرح برانڈ والے ہمیں پیسے دیں گے۔ ان پیسوں میں سے ہی ہم تمہیں تنخواہ دیں گے۔ تمہیں روز نئے اچھے کپڑے پہن کر مال میں آنا ہے۔ سب لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ تم بہت ہی امیر انسان ہو، اس لیے ہم تمہارے نقلی باڈی گارڈ بنے ہوئے ہیں۔ اب مجھے اس کام کی سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا اور بڑا سیدھا اور یہاں تک کہ بہت ہی آسان کام ہے۔ مال کے اندر ایسے لگے ہوئے تھے جیسے 1 گھنٹے تک تیار ہو کے پھرنے کے اتنے سارے پیسے مل رہے تھے۔ میری تو قسمت کھل گئی تھی، مجھے تو بہت اچھا کام مل گیا تھا۔ مجھے کوکو کی طرف سے کال آئی اور کہنے لگی کہ تو بتاؤ کام کیسا لگ رہا ہے۔ تو میں اس کی تعریف کرنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے بہت اچھا کام دیا ہے، یہ کام تو بالکل بھی محنت کا نہیں ہے اور اتنے سارے پیسے بھی ملیں گے۔ آپ تو میرے لیے پری بن کر آئی ہیں جس نے میرے اتنی بڑی مشکل آسان کر دی ہے۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے نمبر دے دو، میں تمہارے گھر تمہارے پہلے مہینے کے پیسے بھجوا دوں گی، جو کم سے کم بھی ابھی پاکستانی 10 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ سوچا کہ گھر والے تو خوش ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور نمبر بھی اس نے پیسے بھجوا دیے، جو کچھ دن بعد شاید ان لوگوں کو مل جاتے۔ میں بہت زیادہ مطمئن تھا، میرے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ گئی اور میں بڑے طریقے اور اسٹائل سے وہاں پر پھرنے لگا۔ میں نے کوئی ان پڑھ جاہل گوار نہیں تھا، میرے لیے یہ چیزیں کوئی نئی نہیں تھیں۔ میں پاکستان میں بھی اچھی طرح تیار ہو کے رہتا تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اتنے مہنگے کپڑے نہیں پہننا کرتا تھا۔ میں ایسے ہی چل رہا تھا کہ اچانک ایک عورت میرے پاس آئی اور میرے ہاتھ میں جو رومال تھا اس کا دوسرا اشرا پکڑ کر بولی چلو میرے ساتھ۔ کہاں تو کہنے لگی چلو بھی۔ وہ عربی بول رہی تھی۔ 5 سال میں اتنی تو مجھے عربی آ گئی تھی، لیکن وہ عورت جس طرح سے پیش آ رہی تھی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا اور اسی طرح مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ جو وہاں پر گارڈ تھے وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، بلکہ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ جاؤ، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ وہ تو مجھے اپنی گاڑی میں لے آئی اور کہنے لگی کہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو، یہ بات سمجھ نہیں سکا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم ہاتھ میں جامنی رومال لے کر پھر رہے ہو، یہ تمہیں نہیں پتا کہ میں تمہیں کہاں لے کر جا رہی ہوں؟ جامنی رومال پھر تم نے ہاتھ میں کیوں پکڑا تھا؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہے اس کا؟ تو اس نے مجھے ایک بات بتائی۔ اس نے کہا کہ پرانے زمانے میں جب عورتوں کو خریدا جاتا تھا تو خریدنے والی عورتوں کے ہاتھ میں جامنی رومال پکڑا دیے جاتے تھے۔ یہی رسم آگے چلتی گئی اور آج جس نے بھی جسم فروشی کرنی ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں رومال نشانی کے طور پر پکڑا دیا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا۔ جامنی رنگ کا مطلب اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔
میرے قدموں تلے سے یہ بات سوچ کر زمین نکل گئی، اسی لیے اس عورت نے مجھے پکڑا اور میرا حلیہ بھی ٹھیک کر دیا۔ اور جب وہ اپنے ٹرینر سے کہہ رہی تھی کہ ایک رات کے 7,000 تو اسی بارے میں بات کر رہی تھی، میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ معاف کرنا، میں یہاں میں یہ کام نہیں کرتا۔ وہ مجھے برے ناموں سے پکارنے لگی، مجھے بزدل کہنے لگی کہ اگر یہ کام نہیں کرتے تو پھر یہ حلیہ کیوں بنا کر پھر رہے ہو۔ میں وہاں سے ایسا بھاگا کہ اس عورت کے ہاتھ نہیں لگا۔ وہ بعد میں مجھے ڈھونڈتی بھی رہی ہو۔ پھر مجھے ایک اچھا انسان ملا، میں نے اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے میری اتنی مدد کی اور کہا کہ میں تمہیں تمہارے ملک واپس بھجوا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے ہر مہینے خیرات وغیرہ نکالنی ہوتی ہے اور میں خیرات کے طور پر اس طرح کے کام کرتا ہوں۔ اس شخص کا اللہ بھلا کرے جس نے مجھے واپس بھجوا دیا۔ واپس آیا، اپنی ماں، بہنوں اور اپنی بیوی سے مل کر دل کو بہت سکون ملا۔ بیوی سے بھی ملا اور اس بات کی خوشی ہوئی کہ میں نے اس کے ساتھ ہی بے وفائی نہیں کی تھی جو اس عورت نے گھر پیسے بھیجے تھے، اس کے گھر والوں نے استعمال نہیں کیے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں یہی کام کروں گا اور ان پیسوں سے کام شروع کیا۔ ہم انسان ہیں نا، بری طرح پریشان ہو جاتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، جبکہ سب محافظ اور اوپر والا بیٹھا ہے۔ میری بہنوں کی شادی ہو گئی، میرے ہاں اولاد بھی ہو گئی۔ 3-4 سال مشکل تھے، لیکن اب زندگی ڈگر پر آ گئی ہے اور سوچتا ہوں کہ بلا وجہ ہی اپنی زندگی کے 5 سال ضائع کیے اور اپنی بیوی کو بھی انتظار کروایا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی پردیس نہ جائے، لیکن یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کر جائے، کیونکہ وہاں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، یوں ہی حالات سے ڈر گیا اور باہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اب میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور یہیں پر میں نے سب کچھ بنا لیا ہے۔